میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے پرسپیکٹو میں واٹ از مورالٹی اینڈ واٹ از امورالٹی، اینڈ کمنگ ٹو دس، کن گراؤنڈز پر چیزیں مورل یا امورل ہوتی ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ بہت ضروری سوال ہے آپ کا، بہت ضروری ہے کہ سمجھیں آپ کہ مورالٹی از ناٹ این انڈیویجول کانسیپٹ. جسٹ لائک میں نے آپ کو جو شیم بولا نا، شیم کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیسکلی اسی انیٹزم کا حصہ ہے ہمارا. مورالٹی اصل میں آپ کو جلدی سے اگلے 30 سیکنڈ میں آپ کو جرنی آف تھاٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بفور دا ایج آف انلائٹنمنٹ، جس کا سارا سمر ہے یہ مارچ جو موسٹ of the world was taking their definitions of these concepts, their actually scope of these concepts through the books, the literature of which was divine. جب تک Council of Nicaea نہیں ہوئی تب تک کسی بھی لیول کے اوپر یہ ڈسوننس نہیں کریٹ ہوا تھا. کرسچن ڈم پوری کی پوری ڈیفینیشنز بائبل سے لیتا تھا، مورالٹی کی ڈیفینیشنز وہی تھیں جو کہ انہوں نے اپنی بائبل سے لینی تھی. ایج آف انلائٹنمنٹ، گریٹ وار، 30 سال تک یورپ لڑائی کرتا رہا اور پروٹسٹنٹ چرچ کو انہوں نے پوری طریقے سے مسمار کیا. اور وہ کنہوں نے کیا؟ فری تھنکرز نے، کہ ہم اپنی ڈیفینیشنز خود بنائیں گے، ہمیں خود سمجھ آ رہی ہے، ہمارا اپنا نظریہ. اس وقت لبرلزم کی بیس پڑ رہی تھی. لبرلز ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے، لبرل از اے نیچرل کانسٹرکٹ آف تھاٹ ایز اے ریئیکشن ٹو وٹ ایور انسان کو اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے. تو ہر انسان اس بھیڑ چال کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. So everybody is a liberal. Yeah, innate we have liberalism in our make. So now it's up to us کہ ہم اسے کہاں تک پالش کرتے ہیں. جو بندہ سوچتا ہی نہیں ہے وہ ایک بھیڑ بکری ہے. تو سوچے گا تو وہ چاہے وہ صحیح چیز کو بھی چیلنج کرنے کی کوشش کرے، ایٹ لیسٹ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو چیلنج تو کرنی پڑے گی. اگر آپ سوچیں گے نہیں تو پھر آپ کسی چیز کے بارے میں کس طریقے سے آگے اس کو پروپیگیٹ کر سکیں گے اپنے اگلی نسلوں میں. سو جیسے ہی آپ سوچتے ہیں the first step of liberalism is taken. سو یہ لیفٹ رائٹ کے اوپر اتنی بڑی وہ ہے نا کہ وہ دوزخی ہیں تو یہ دوزخی ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہوئے سارے انسان. سو ایج آف انلائٹنمنٹ ورلڈ وار کے فوراً بعد ماڈرنزم کی شکل اختیار کر گئی. انہی فری تھنکرز نے پھر سائنس کو بھی اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا، بیکاز سائنس کی بیس کے اوپر انہوں نے چرچ کو توڑا تھا. پھر جب سائنس نے ایٹم بم گرائے اور کروڑوں لوگ مرے ورلڈ وارز میں، جاپان کے اس حادثے کے بعد تو پوری طریقے سے انقلاب آ چکا تھا سوچ کا کہ یار یہ سائنس از ناٹ دا سولوشن. آل آف اے سڈن ماڈرنزم کے اندر پھر ڈفرنٹ ڈیفینیشنز اور ڈفرنٹ سیکٹس آف تھاٹ شروع ہو گئی. یہ جو نئے لفظ ہے نا ریٹورک اور نیریٹو، یہ آئے ہیں ماڈرنزم کے ریئیکشن کے طور کے اوپر. وی آر ان دا ایج آف پوسٹ ماڈرنزم، جس میں ہر بندے نے اپنا ایک کانسیپٹ نکال لیا سوچ کا. کسی بھی کانسیپٹ کو وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں دنیا کو ایسے دکھتا ہوں تو یہ مسئلہ یہاں سے کھڑا نہیں ہوتا. کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ میرا جسم میری مرضی؟ یہ جس نے یہ کہا تھا اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی اور خیال ہے نا، اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال تو ہے. اس کو پوسٹ ماڈرنزم کا ایک تحفہ سمجھیں. یہ جتنا بھی فیمنزم کا کانسیپٹ ہے نا، یہ ماڈرنزم کی پیداوار ہے. پوسٹ ماڈرنزم میں اس کو پھر ڈفرنٹ سلوگن سے ڈفرنٹ کانسیپٹس پہ اپنی اپنی شکل اختیار کی. مگر اس وقت سوال آپ کا مورالٹی کا. مورالٹی کی ڈیفینیشن پوسٹ ماڈرنزم میں ہر بندے کی الگ الگ ہوگی. It is so myopic. This is why I'm so against this postmodernistic thought process, that there are some certain constants which are innate. They cannot and should not change if I go to New Zealand or Brazil. There has to be some constant because we have the same source code. اب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہمیں ایک طریقے سے، اور اگر آپ ریلیجن کو نہیں مانتے تو سائنس میں بھی آپ کو پروون ہوگا کہ میرا ڈی این اے کوڈ سیم ہے. سو دیر آر سم سرٹن مینیفیسٹیشنز جو کہ نظر آتی ہیں کہ ایک انسان کا بہیویئر نیچرلی کچھ چیزیں کرتا ہی کرتا ہے، چاہے وہ جنگلوں میں پیدا ہو، چاہے وہ شہروں میں پیدا ہو، چاہے وہ نارتھ میں پیدا ہو، چاہے وہ ساؤتھ میں پیدا ہو، لیفٹسٹ ہو یا رائٹسٹ ہو. ان کے گھر کے کچھ بچے کچھ چیزوں کو معیوبی سمجھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو بہت زیادہ ٹینڈنسیز انکلینیشن اس طرف ہوتی ہیں. سو وائی ڈو یو تھنک وی لائک سم سرٹن تھنگس؟ ایک مووی کیوں ہٹ ہوتی ہے؟ ایک کتاب کیوں پسند کی جاتی ہے؟ ساری کی ساری دنیا کی سوچ کیسے اس جیسی ہو جاتی ہے جیسے کہ اس رائٹر نے لکھی ہے؟ بیکاز وہ ہوتا ہے ان کے اندر کو اپروچ ریلیٹ کرتے ہیں ہم اس سے. We can sense the similarity of this man's thought with us. کوئی بھی فلم ہٹ ہونے کا، کوئی بھی مووی ہٹ ہونے کا، کوئی بھی کتاب ہٹ ہونے کا، کوئی بھی ایک کوٹیشن کا پروپیگنڈا صاف ثبوت دیتا ہے کہ ہمارا انیٹزم یا کسی بھی شخص کے مشہور ہو جانے کی وجہ. بالکل. سو اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں انیٹزم کا، تاکہ آپ کو مورالٹی کی پوسٹ ماڈرنسٹک میوٹیشن سمجھ آ سکے. سو جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ
morality جو ہے وہ یہ نہیں وہ یہ ہے, تو all of a sudden you'll have to go back to science کہ morality آپ کی اور میری definition سے نہیں بنے گی. morality کا concept اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کو invoke کریں. For example, I don't like anything to be done to me, certain things, then I won't be able to do those certain things to the other person. Okay. This is a natural code. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس لیے برا نہیں کرتے ہم کیونکہ ہمیں خود ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میرے ساتھ ہوگا تمہیں تکلیف ہوگی. سو جسٹ لائک دیٹ دس innate definition of morality has been so well explained in the divine literatures that I naturally have to fall back. As a scientist, I fall back کہ Christianity کی کتابیں ہوں یا اللہ تعالیٰ کی قرآن ہو, یہ morality کی definition کہیں نہیں بدل گئی تھی. They were kept on replicating the same code, invoking the same code, expressing it the same language, expression بھی وہی تھے, which actually means کہ there is a certain mechanical structure جس کا manual ہمارے پاس ان کتابوں میں آیا. مگر assume کریں آپ نہ مانیں کہ میں religion کی کتابوں کو نہیں مانتا, سمجھ لیں آپ یہ اس طرح کے بندے ہیں, تو آپ کو پھر وہی باتیں کیوں بری لگتی ہیں جو کہ لیفٹ والوں کو, رائٹ والوں کو, نارتھ والوں کو, ساؤتھ والوں کو بری لگ رہی ہوتی ہیں. آپ کو وہی چیزیں کیوں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں جو لیفٹ کچھ ایسی مطلب 99% of all of those things which are naturally attractive and naturally repulsive are across the whole sphere of the humankind. So اس وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ساحل الدین can't just stand up and say کہ میرے دنیا میں دیکھنے کا نظریہ تجربہ یہ رہا ہے تو میں پھر اس کی ایک پوری کی پوری کانسٹیٹیوشن خود ہی لکھوں گا کہ میرے خیال سے morality ہی ہوتی ہے. morality کی ڈیفینیشنز آپ کو انووک کرنی پڑیں گی. Now statistically you're safer if you go back to the books, the divine books. statistically بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے اس لیول کے اوپر ایکسپریشن دے دیا ہوا ہے اور وہ باؤنڈریز بھی سیٹ کر دی ہیں کہ جو morality کے کانسیپٹ کو کی آؤٹر باؤنڈریز تک بتا رہی ہیں اور اس کا کور تک ڈیفائن کر. سائل کیا یہ وہی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اتنی بیسک چیز جس کے بارے میں ہمیں سب کچھ پہلے سے بتا دیا گیا ہے اس کو کویشچن کریں تو کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی دن سورج مغرب سے نکل آئے, کہ ہمیں وہ فیکٹ معلوم ہے, ہمیں وہ باؤنڈریز پتا ہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں گے تو بس نکالے جائیں گے. نہیں وہ ٹیکنیکلی یو رائٹ, مگر سورج مشرق مغرب سے نکل آئے چونکہ یہ 5 حصوں کا وہ کانسیپٹ ہے, ہم دیکھتے ہیں, فیل کرتے ہیں, سینس کرتے ہیں, تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ آتی ہے جب انٹلیکچولیزم کے اندر میرے نظریات, میری سوچ, میری فیلنگز وہ سب جب آتی ہیں تو کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. لیکن فیکچوئل چیزوں پر ہم اپنے تھاٹس کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ہم پانی کو اب الٹا تو نہیں بہا سکتے. اگر میں سوچوں کہ ایسے بہ جائے تو کیا ہو, تو وہ تو کیا کے پیچھے اگر ہم اتنا دوڑ رہے ہیں تو اس کا ہمیں ایک ریزلٹ نکلا ہوا جو مل رہا ہے ہم اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ اس کے پیچھے بھی جو کاز ہے وہ آسان سی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ماڈرنزم کے دور میں نا جب سائنس سے انہوں نے مقابلہ کرنا تھا نا, کیونکہ سائنس کے خلاف تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ and you can see that in print and you can read so many books and I'm sure people do that. یہ جو فزسسٹ اور کیمسٹ اور بایولوجسٹ تھے نا, جب یہ دنیا کو کائنات کی ایکسپلینیشنز میٹر اینڈ گریوٹی کے تھرو کر رہے تھے, تو ان کی جو تھیوریز تھی نا, when they theorize a concept it used to be so hard to comprehend because terminologies ان کی اس طرح کی تھیں, اس میں theorize کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ you assume a lot of things and if those assumptions are true then certain things become a law. وہ اتنی زیادہ difficult to understand تھیں. Just to counter that, and I'm telling you on record here, just to counter that narrative, they came up with a very strong narrative which is very hard to comprehend in terms of mind sciences. Social scientists نے پھر as a reaction to natural scientists اس طرح کا literature print کروایا اور کری جا رہے ہیں کہ جس سے ان کو یہ لگے کہ you know what, if you're too hard to understand, we'll become hard to understand. No, this is literally the truth. یہ بات let me just finish that. اس سے ہوا یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی dissidents تھے نا, نیچے جتنے بھی followers تھے, وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہوگا, اس کا یہ مطلب ہوگا.